اسپیشلی لسیاں ہم کیا کریں، اب مکھن وہ تو آنٹی بہت دیر میں نکالتی تھی. نہیں ابھی فضیلہ نکالیں گے نا اس سے نکل آئے گا. خوب سارا برف ڈال دیں گی تو سارا مکھن اوپر آ جائے گا. بس بلینڈ زیادہ دیر تک کرنا ہوتا ہے. سارا مکھن جو ہے وہ برف سے چپک جائے گا، وہ آپ کی لسی بن جائے گی. اچھا اب میں جو ہوں اسے برف کم ڈالوں گی کیونکہ میں ذرا اچھی لسی لگتی ہے، ورنہ جو کیا ہوتا ہے بہت پتلی ہو جاتی ہے، پانی نکل جاتا ہے نا. تو تھوڑی سی ایک کرشڈ برف اور اس کا گولا بھی بنا کے کھا لیں جب برف بچ جائے. ویسے بھی اگر آپ فروٹ کاٹ کے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں دوپہر کے کھانے کے لیے اور کھانا کو ہے اور دوسرا مین کورس آپ نے یہی رکھا ہوا ہے، تو لسی جو ہے وہ آپ کی تھوڑی ہیوی مطلب ہونی چاہیے. بہت تھن لسی جو ہوتی ہے نا وہ تو وہ والی اچھی لسی جو نمکین ہوتی ہے، کھانے کو ہضم کرنے کے لیے آپ ساتھ میں لے رہے ہیں. وہ چھاچھ کہلاتی ہے، وہ چھاچھ کہلاتی ہے. اصل لسی وہی ہوتی ہے. کہلاتی ہوئی پکڑ لیا پانی. تو اب بڑی کوالٹی چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں. تو دہی بھی ایسا کوئی مزے کا دہی ہے کہ اس میں پانی ہر چیز، اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا پانی. تو ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا پڑے گا. کون سے اسٹور سے شاپنگ ہوئی کے لیے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں اس پورے جو ویک ہے میرے بڑے ہمارے اسپیشل پروگرامز ہیں، اسپیشلی وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے ٹوٹل فلی لوڈڈ مینیو ہے ہمارا، وہ آپ ضرور دیکھیے گا. فضیلہ جی تو آپ کو مینیو بتاتی ہیں پروگرام میں، لیکن اس کے علاوہ پروگرام کا جو اپنا مینیو ہے وہ بڑا لوڈڈ ہے. وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے جی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل پروگرام اچھا نہیں ہوگا، یہ نہ سمجھ جائیے گا. یہ بن رہی ہماری نمکین لسی. جی السلام علیکم. آپ بول رہی ہوتی ہیں میں دل چلانا پڑتا ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال جی؟ میں رضوانہ بات کر رہی ہوں. شائستہ کیسی ہو؟ رضوانہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ میں وہی ہوں جنہوں نے کیبل لگوایا تھا صرف جیو کے لیے. کیبل لگوایا تھا. کیبل لگوایا تھا جیو کے لیے پہچان گئی نا میری کال ملی ہے. ہاں جی 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 بالکل پہچان گئی. کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہے. پروگرام بہت اچھا ہے. فضیلہ بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں اور بہت اچھی ہے. میں یہ گھر بیٹھے بچوں کی سمر ویکیشن شروع ہو گئی، بہت اچھا ہمیں چیزیں مل رہی ہیں. چلیں یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ نے ہماری بچوں کے ابا کے لیے بھی یار آپ نے اپنے لیے بھی ہے، بچوں کی اماں کے لیے بھی ہے یار. اپنے آپ کو کیوں بتائیے نا، بہت اچھی بتائیے. اچھا جی تھینک یو. میں مجھے بالکل سے مجھے سوال کرنا ہے. ہاں جی کریں. ایک تو یہ تھوڑا سا دہی ملاتے ہیں اور پانی ملا کے تھوڑا نمک ڈال کے لسی پیتے ہیں، وہ کیسی ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ مجھے پوچھنا ہے کہ آم تو کھاتے ہیں، ہر چیز کے کہتے ہیں نا کہ چھلکے کھانے چاہیے، تو ہم لوگ آم کے چھلکے نہیں کھاتے کیونکہ کل میں جیو نیوز پہ میں نے ایک خبر دیکھی ہے کہ چھلکے کھانے سے بھی ویٹ کم ہوتا ہے. تو وہ اس کے بارے میں بتائیں، ان کی نالج میں کیا ہے اس چیز کے بارے میں نا. اچھا چلیں آم کے چھلکے. یار ویسے کتنی اچھی بات ہوگی، اس دفعہ جیو نیوز نے یہ بڑا ہم پہ کرم کر دیا ہے کہ اگر آم بکیں گے تو گٹھلیاں اور چھلکوں کی ترکیب بھی بتا. مطلب کوئی چیز ضائع نہ ہو نا، ہر چیز کام آئے. اور آم چھلکوں سمیت کھائیں. ایک بڑی صحیح ریزن ہے کیونکہ اس میں فائبر سب سے زیادہ ہوتا ہے. فلنگ پیٹ کے لیے اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کو اور بھوک ہی نہیں لگے گی. تو یہ فراڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ سے. ہاں آپ بالکل آم کے چھلکے کھا سکتے ہیں، لیکن 6 آم کھا کے اس کے چھلکے کھائیں گے تو ویٹ لوس نہیں ہوگا. اس کے لیے یہ کہ آپ 1 اور 2 آم ہی لیں، بلکہ آم کی گٹلی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. انشاءاللہ میں کسی پروگرام میں اس سے آپ کو بہت اچھا فیس ماسک بنانا بتاؤں گی جو چھالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. مینگو آئل، مینگو سیڈ آئل جو ہے وہ بہت ہی بہترین آئل ہے جو رنکلز کو بھی ختم کرتا ہے، چھائیوں کو بھی ختم کرتا ہے. جو اس کے گٹلی میں تیل ہوتا ہے وہ بہترین آئل ہے. وہ تمام خواتین جو پریگنینسی کے بعد اپنی جھائیوں سے یا پھر بہت زیادہ دھوپ کے ایکسپوجر کے بعد سیکل سے بیچاری پریشان ہیں تو وہ ذرا ہولڈ کریں. گھر میں جتنے لوگ آم کھا رہے ہیں اور مہمان آئے تو کہیں پلیز گٹلی اٹھا کے سائڈ میں رکھیں اور پھر اس کو سکھوائیں. ایک دن ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان آموں سے آپ کیا کر سکتے ہیں. کہ یہ بھی ہوگا کہ کچھ دن بعد ماسک بھی بن جائے گا نا، کوئی ماسک اور آم لگا کے جو ہے نا اس کے جو گوند ہوتی ہے اس سے بنتا ہے. اس کے پتے بہت اچھے ہوتے ہیں آم کے، اور آم کے چھلکے بہت اچھے ہوتے ہیں. اس سے ماسک بنتا ہے، اسکرب بہترین اسکرب بنتا ہے. یار مسئلہ کیا ہے کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے. میں چاہتی ہوں کہ ساری عورتوں کو نا آسان چیزیں بتاؤں. بیچاریوں کی زندگی میں اور کم کام ہے کہ میں انہیں بتاؤں یار میاں کا خرچہ کرائیں، سب سے مہنگے برانڈ کا ماسک خریدیں اور وہ لگائیں. کوئی ضرورت نہیں چھلکوں کا ماسک بنانے. اس میں بھی یہی ہوتا ہے، جتنے بھی آپ اچھے برانڈ کی چیزیں لیتے ہیں اس میں جو چھلکے ہوتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں. اور اب تو پوری دنیا جو ہے وہ ہربل پروڈکٹس پہ جا رہی ہے. تو یہ بھی بڑا اچھا. اب چونکہ ہم نے لسی بھی بنا لی ہے اور جو شربت تھا تربوز کا وہ بھی بنا لیا ہے.
تو اب ہم کس ڈرنک پہ آئے ہیں؟ یہ کیریوں کے شربت کی تیاری اور فالسوں کے شربت کی. ٹھیک ہے. اچھا کیریاں میں نے بوائل کر لی ہیں اور ایسے بوائل کر لی کہ ایک دفعہ جوش آ جائے, ان کو ابال آ جائے. اب دیکھیں سافٹ ہو گئے ہیں, بہت سافٹ ہو گئی ہیں. کیری کم اور کدو زیادہ لگ رہے یا اب مجھے لگ رہا تھا کہ آلو ابلے ہوئے لگ رہے. ہاں نہیں, ان کو میں ابھی بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کروں گی. اور اس کے ساتھ بھی میں تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی, یہی بھنا ہوا زیرہ, پسا ہوا زیرہ. اگر آپ اس کو چیک کرو اس کی اسمیل آپ دیکھو کتنی مزے کی ہے, بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. تو یہ تھوڑی سی ڈالوں گی اور تھوڑی سی میں اس کے اندر منٹ ڈالوں گی, منٹ لیس پودینہ, اور اس کے بعد میں اس کو بلینڈ کر لوں گی. ٹھیک ہے, جب یہ بلینڈ ہو جائے گا پھر جو میں نے شیرہ بنایا ہے پھر وہ میں اس کو ابھی ٹھنڈا میں نے کرنے رکھ دیا ہے, پھر میں اس کو اس میں ڈال کے اور سب کو ساتھ بلینڈ کروں گی اور بہت مزے کا شربت بنے گا کیریوں کا. کیونکہ کیریاں تھوڑی کھٹی ہوتی ہیں تو چینی اس کو جو ہے صحیح کر لیتی ہے. اور پھر یہ شربت آپ فریج میں رکھ کے پی سکتے ہیں. یہ شربت آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں, اور یہ شربت وہ ہے جو آپ کو لو سے بھی بچا سکتا ہے, جو ہم نے گرمیوں کی بات کی. اچھا, یہ شربت پہ چل رہے ہیں, فضیلہ جی اپنا کام کر رہی ہیں. فالسوں کی شربت کا آپ نے بتا دیا تھا, وہ میں ابھی کروں گی. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں آ جاتے ہیں جی, کیونکہ ڈاکٹر بلقیس آپ کے ساتھ ہیں, آپ انہیں کال کر کے ان سے ٹپس بھی پوچھ سکتے ہیں. ایک چیز ڈاکٹر بلقیس جو سب سے زیادہ پریشان کن ہوتی ہے گرمیوں میں کھانے اور پینے کے علاوہ, یہ جو گرمی دانے اور گرمی آپ لگ رہی ہوتی ہے, پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اینٹی پرسپیرنٹ, کہ آپ کو پسینہ نہ آئے, یہ یوز کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ بڑے بڑے برانڈز کے اسٹور پہ بہت جو آپ ڈیوڈرنٹ لیتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے ڈیوڈرنٹ اور نیچے لکھا ہوتا ہے اینٹی پرسپیرنٹ پلس اینٹی پرسپیرنٹ. تو یہ صحیح ہے یا نہیں, آج یہ بتا دیں لوگوں کو. نہیں, یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کو پسینہ نہ آئے. دیکھیے پسینہ گلینڈز کو کہیں کہ چپ رہو, خاموش. نہیں, یہ سب سے یعنی کہ جو زہریلے مادے ہیں, جو جسم کے آپ کے زہریلے مادے ہیں, وہ آپ کے پسینے سے ہی نکلتے ہیں. تو اگر آپ ان کو روک لیں گے تو بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اینٹی پرسپیرنٹ کو کہیں سے نو ٹو دیم, اسٹرکٹلی نو, ہاں بگ نو. اور باقی ڈیوڈرنٹس وغیرہ آپ بالکل یوز کر سکتے ہیں. اچھا, کھانے میں کیا ایسی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کی جو گرمیوں میں سویٹ ہوتی ہے وہ اتنی بہت سنکی نہ ہو؟ دیکھیے, اس میں گرمیوں میں پہلے آپ نے بتایا کہ گوشت کا استعمال نہ کریں. پیاز, کچی پیاز جو کھاتے ہیں اس سے اس کی سویٹنگ سے بھی مطلب کہ ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے. اچھا, اس کے لیے سونف کا عرق بھی بہت اچھا ہوتا ہے. سب کو فٹ کریے, اور کھانے میں صرف آپ کے مطلب آپ کھاتے ہیں ماؤتھ آڈر ہوتا ہے, پسینہ بھی آتا ہے, ہاں اس میں بھی اس کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, تو آپ کے کپڑوں کو بھی برا رکھتی ہے. اور بعض کی تو اتنی تیزابی والی ہو جاتی ہے, تیزابیت والی ہو جاتی ہے کہ آپ کے کپڑے وہاں سے فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پھٹ بھی جاتے ہیں. تو اس کے لیے نہانے کے بعد جب آپ لاسٹ رنس ڈالتے ہیں تو آپ سرکہ لے لیں, 1 کپ سرکے میں وائٹ وینیگر, آپ سنتھیٹک بھی لے سکتے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ کو ایکسٹرنل یوز کرنا ہے. سائٹرک ایسڈ ہی آپ کو چاہیے. آپ اس میں 1 چمچ سونف کو کوٹ کر آپ اس میں ہلکا سا گرم کر لیں, اور اس میں سے 1 چمچ جو ہے وہ آپ پھر جب نہا رہے ہوں تو لاسٹ رنس میں آپ ڈال لیا کریں. اس سے بہت سودنگ کا افیکٹ ملتا ہے. اور گھر میں پودینہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے, اگر آپ اسی سرکے میں 1 مٹھی بھر کے آپ پودینہ ڈال دیں, یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اپنے اوپر تو رحم کریں, دوسروں پہ بھی رحم کریں, کیونکہ بقیہ لوگ جو آپ کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے آخر تو انسان ہیں, خدا کی مخلوق ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ کو پھر جوائن کریں گے. اور آپ سے میں نے کہا کہ اب سے بعد بریک کے بعد جب میں آؤں گی تو آپ کو ملواؤں گی میں ایک ایسے کپل سے جو ویسے پہلی دفعہ اسکرین پر آ رہا ہے, مگر ان کا اور آپ کا برسوں کا رشتہ ہے. وہ کون ہے اور کیا باتیں آپ سے کریں گے یہ آپ دیکھیں گے بریک کے بعد. اٹھو جاؤ پاکستان. مجھے تو مل گیا میرا ملاک, تازہ دودھ کی طرح مزیدار ملاک. کیونکہ پاکستان کو السلام علیکم. پاکستان ایک مرتبہ پھر ابھی ملواتی ہوں 1 منٹ ذرا صبر, اپنی تقریر جھاڑ لوں. ہمیشہ کی طرح آپ کو بتا دوں کہ فیس بک کی جو ہمارا آفیشیل پیج ہے اس کی اٹریکشنز کیا کیا ہیں. بھائی ہم نے ایک ووٹنگ ڈالی ہے, اس پہ آپ ووٹ کیجئے. میں کسی دن بھی الٹا مار دیتی ہوں نا, چھٹی مار دیتی ہوں. نہیں پلانڈ اب ہم بڑے آرام سے آپ سے 5 شوز میں نے اس وقت اسکرین یہ فیس بک کے پیج پہ لگوائے ہیں جی. یہ 5 شوز ہیں, ان میں سے آپ کو جو لگتا ہے سو ووٹ کیجئے کہ آپ ان میں سے کس کا شو دیکھنا چاہتے ہیں.
یہ 5 شوز ہمارے ہو چکے ہیں, آپ دیکھ بھی چکے ہیں, لیکن کبھی اگر ہمیں ریپیٹ کرنا پڑے تو ان میں سے کون سا شو ہوگا, اس کو ووٹ کیجیے. اب تک آسام کے ہمیں سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں, آسام اور جو ان کی وائس ہے ان کے شو کے دوبارہ دیکھنا ہے. آسام کے حوالے سے بتا دوں کہ فرینچ اوپن کا جو مینز کوارٹر فائنل ہے اس میں پہنچ گئے ہیں آسام, تو ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے پوری قوم کو. ہمارا ہیرو ہے آخر. اور اب فائنلی باری آ گئی ہے ان کی جن کا سب کو انتظار تھا. برسوں سے ان کا رشتہ ہم سے اس لیے جڑا ہوا ہے, آپ لوگوں سے بھی اس لیے جڑا ہے کہ ان کے ماموں ہے, ابا تو ہے ہی, چاچا چپکے سے, ہاں چاچا اور ابا جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں انڈسٹری پر. ایک نے ٹی وی پکڑی ہوئی ہے اور ایک نے فلم پکڑا ہوا ہے. جاوید شیخ اور بہروز سبزواری کی بات کر رہی ہوں جی. اس وقت ہمارے ساتھ مومل اور نادر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں. یہ چاچا ہے یا گھر پپا ہے؟ چاچا. اچھا 2 لوگ, ہاں اتنے سارے لوگ ہیں نا, کیا کریں. ہاں پورا فیملی. جو کہتے ہیں نا, ارے آپ کی فیملی میں ڈاکٹر پوچھے, میری فیملی میں ڈاکٹر ہی ڈاکٹر, آپ کی فیملی میں ایکٹر ہی ایکٹر ہے. جہاں سے نکالو وہاں چاچا, ابا, پھر پھپھا, ہاں, اور اب کزن, پھر بھائی. ہاں تو پوری فیملی ایکٹر, ٹی وی اور فلم کی فیملی کچھ ایسے. تو مومل پیچھے کیسے رہ سکتی تھی؟ فائنلی شادی کے بعد اجازت ابا نے نہیں دی, پہلے کیا ہوا نادر نے دے دی. نادر کیا حال چال؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. پہلا ٹائم ہے؟ نہیں, I've been before as well once. اچھا, ایک کسی اور شو پہ گئے. بہت. اچھا اوکے. اور ہمارے آج پروگرام میں باتیں ہو رہی ہیں گرمی کی. ہاں, اور اس وقت ٹیمپریچر زوروں پہ ہے, پورے ملک میں ہر جگہ آئی ہوئی ہے. ہاں, اور گرمی کے حوالے سے تم لوگوں کی صحت ایسی نہیں لگتی کہ بہت کھاتے ہوگے, تو مجھے لگتا ہے صرف مشروبات پہ تو نہیں چلتے. نہیں, میں ایکچولی بہت کھاتا ہوں. ایکچولی بہت کھاتا ہے, بٹ ماشاء اللہ. اچھا, لگتا نہیں جم شم ہوتا ہے اس کا مطلب, یا آن اینڈ آف کبھی کے بعد. اچھا ویری ٹچی ٹاپک جاتے ہیں. لیکن انسان کبھی نہ کبھی اب بہت کچھ سیکھ لیتا ہے لائف میں, کہیں سے اسٹارٹ لینا پڑتا ہے, تو لے لینا. ابھی نہیں, ابھی تو بہت شروعات ہے. بہت میرے لیے تو ابھی کافی ٹائم ہے. ہاں, پڑا ہوا ہے. ہاں 40-50 شروع کری, جو ڈاکٹر بولے گا آپ کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, اب آپ کو واک کرنی چاہیے, تب ہمیں عقل آتی ہے. بالکل, ہے نا, اسی ٹائم پہ آتی ہے. اچھا نادر, مجھے لگ رہا ہے آپ دونوں میں سے کون زیادہ بولتا ہے؟ یہ زیادہ بولتی ہے نا, وہ لگ رہا ہے. سننے کا کام میرا ہے. یہ صرف شادی کے بعد سے, یہ دوستی کے بعد سے ایسا؟ شادی کے بعد تو پھر ایک وہ ہو گیا, ہیبٹ سی بن گئی ہے کہ بولنا اور سننا. ہاں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپنے کام لینی ہے وہی تم لوگوں نے, تم نے سننا ہے, تم نے بولنا ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ آگے شادی بھی ہونی تھی, منانا بھی تھا, میں نے بھی, اس نے بھی, جو بھی تھا, تو پھر دونوں کا گھر والوں کو بنانا تھا. جی, اوئے ہوئے, یہ ابھی لو سٹوری ہم آپ کو سنواتے ہیں, یہ ہوئی کہاں اور کیسے گھر والوں کو منایا گیا. لیکن بہرحال ظالم زمانہ ہار گیا, اور آج یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں, تو ہم ان سے بات چیت کریں گے, آپ کی فون کالز بھی لیں گے, لیکن اپنی گرمی کا سلسلے کو روکیں گے نہیں, کیونکہ وہ بڑا اچھا چھپ کے نا فضیلہ بیچاری, پلیز بول دیں, آپ پلیز بول دیں. فضیلہ جی ہے وہ, اب میں بول رہی ہوتی ہوں بیچ میں گرائنڈر چلا نہیں سکتی. اچھا اب بتا دیں کیا سوری, کتنے شربت بن چکے ہیں آپ کا؟ کیریوں کا شربت بن گیا, ہاں, لسی بن گئی ہے, تربوز کا شربت پیا جا چکا ہے بن کے, اس لیے وہ ختم ہو گیا ہمارے یہاں. فالسے کا شربت ریڈی ہے. اچھا, مجھے یہ بتا دیں, کیری کے شربت میں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے لوگ, کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ لو لگ جائے گرمی میں, سب سے زیادہ فیوریٹ چیز یہ ہوتی ہے. میں نے جگ بھر کے بنایا ہے, دیکھیں یہ بلکہ 2 منٹ